اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام طلباء اور طالبات کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو لیکچر دے رہے ہیں اور جو ٹاپک میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ ارکان اسلام سے منسلک ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ارکان اسلام کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ اور حج کو آپ کے سامنے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ نوٹ کرنے کے میرے جو ہیں 3 دن آپ کے ساتھ لیکچر ہوں گے، ایک منڈے کے دن، جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن۔ اب زکوٰۃ کے معنی، یعنی زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ پڑھنے میں قاطع اور عربی زبان کے جس فعل سے نکلا ہے اس کے لفظی معنی ہے پھلنا، پھولنا، بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ قاطع کا لفظ ہے اصل میں۔ تو کیا معنی ہے قاطع کے؟ وہ اس کا معنی ہے پھلنا، پھولنا، بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ اور اوور آل زکوٰۃ کا معنی ہے پاک صاف ہونا یا مال کا پاک ہونا۔ زکوٰۃ کسی چیز کے نہایت عمدہ اور بہترین حصے کو بھی کہتے ہیں، اور اپنے اصطلاحی معنوں میں لفظ زکوٰۃ اپنے دونوں لفظی معنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور جو کمایا ہی حرام طریقے پر ہو یہ اس کی بات نہیں ہے۔ یعنی جو حرام کماتا ہوگا اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ حرام مال حرام ہی ہے۔ یہ اس پاک مال کی طرف ہے، یعنی جو آپ محنت اور مزدوری کے ساتھ حلال کماتے ہیں اور پھر اس پر جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اصطلاح میں زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو آپ کے مال کی عبادت کی جاتی ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جسمانی عبادت ہوتی ہے، اور روزہ بھی جسمانی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، جسمانی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ تو اصطلاح میں جس میں شریعت نے مال کی مقدار، زکوٰۃ کی شرح اور اس کے مصارف کا تعین کر دیا ہے، یعنی اپنے مال میں مقررہ قوانین کے مطابق ایک حصہ لازماً نکالنا۔ اور زکوٰۃ کے لیے قرآن کریم میں دوسرا لفظ بولا گیا صدقہ، صدقاتن، جس کی جمع صدقات ہے۔ اور صدقے کا لفظی تعلق صدق، سچ سے ہے، اور صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو ثواب اور نیکی کا کام سمجھ کر دیا جائے، تحفہ یا انعام یا بخشش وغیرہ کے طور پر نہیں۔ اسے صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے گویا انسان اپنے مالک اللہ پاک کے سامنے اپنی عبودیت اور اقرار بندگی کو سچا ثابت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کا مفہوم صرف مال دینے کے بجائے زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ ایک طویل حدیث میں حضور نے انصاف کرنا، کسی کا ہاتھ بٹا دینا، سامان اٹھانے یا سوار ہونے میں مدد کر دینا،
اچھی بات کرنا، نماز کی طرف چلنا اور راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا، کسی بے کس محتاج کی امداد کرنا، بھلائی کا حکم دینا، یہ سب کو صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ذرا اس بات کو آپ توجہ اور غور سے سنیں کہ جو ہم زندگی کے معاملات میں، امور میں جو کام بھی کرتے ہیں تو اس کا ثواب صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بزرگ کا یا کسی معذور کا، آپ نے اس کا سامان اٹھا دیا ہے اور اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا، یہ صدقہ ہو گیا۔ یا کوئی چڑھ نہیں سکتا تو آپ اس کے چڑھنے میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہو گیا۔ یا کسی کو اچھی بات کر دی، یہ بھی صدقہ ہو دیا۔ اب آپ گھر سے نماز مسجد کی طرف جاتے ہیں، جتنے قدم آپ چلیں گے آپ کا صدقے میں شمار ہوں گے۔ اور راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے، خاردار جھاڑی پڑی ہے یا کانٹے پڑے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ اور کسی محتاج کی امداد کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ اور کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا اور کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ برائی کرنے سے بعد رہنا بھی صدقہ ہے۔ ان تمام امور میں سے آپ کوئی کام بھی نہیں کرتے تو کم از کم اتنا کر لیا کریں کہ کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، تو یہ بھی صدقہ ہوگا۔ تو اصطلاح میں اب صدقات کا لفظ عام ہے، یہ واجب اور غیر واجب نفلی صدقات سب پر بولا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا لفظ معین اور فرض صدقے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زکوٰۃ کی جگہ کسی غیر عربی لفظ سے نہیں لی، بلکہ فارسی، اردو، پنجابی، ترکی وغیرہ میں قرآن کریم کا اصل لفظ زکوٰۃ ہی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمام زبانوں میں اس کا لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے درج ذیل امور اب آپ پر غور کرنا ہوگا کہ قرآن کریم میں 8 جگہ زکوٰۃ ادا کرنے اور نماز کو قائم کرنے کا حکم ساتھ ساتھ ملا کر دیا گیا ہے۔ نماز کی اہمیت پر پہلے تو ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مال خرچ کرنا اور صدقے کے الفاظ سے بھی زکوٰۃ کا علم متعدد جگہ پر آیا ہے۔ یعنی مال خرچ کرنا اور صدقے کے الفاظ سے بھی زکوٰۃ کا جو حکم ہے متعدد جگہ پر آیا ہے۔ اور نماز کی طرح زکوٰۃ کو بھی پہلے انبیاء نے دین کا ضروری حصہ قرار دیا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پابند زکوٰۃ ہونے کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ اور پہلی امتوں کے نیک لوگوں اور اس امت کے عند اللہ بلند مرتبہ پانے والوں کی ایک خاص صفت زکوٰۃ ادا کرنا اور اپنے مال میں مستحق کا حق ماننا بیان ہوئی ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک معین نظام قائم فرمایا ہے، اور اسی نظام کو چلانا حکومت کا فریضہ قرار دیا ہے، اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے احکام جاری فرمائے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کو بھی مرتدین کی طرح اسلام کے باغی قرار دے کر ان سے جہاد کیا ہے، یعنی ان کو سے لڑے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ یہ حضرت بکر صدیق جب خلیفہ وقت بنے تھے تو جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے۔ اب زکوٰۃ کے احکام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم سے زکوٰۃ کی جو تفصیلات ثابت ہیں ان کا بیان خاصا طویل ہے، اور تو اس کے ساتھ ساتھ چند اہم اور اصولی امور مختصر طور پر بتایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اموال کی نشاندہی فرما دی جن پر زکوٰۃ واجب ہوگی،
تو آپ نے کہا ہے کہ جن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں کیا چیز ہے؟ ایک ہے زرعی پیداوار، آپ کی نہری اور برانی زمین، دوسرا ہے معدنیات یا کوئی دفینہ، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، مویشی، اونٹ، بھیڑ، بکری اور گائے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو عام لفظوں میں تھوڑا سا مختصر اس کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی سے زائد اس کے گھر میں موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اور آپ وہ 7.5 تولہ سونا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں ہے تو آپ اسی 7.5 تولے سونا کو اٹھا کر بازار لے جائیں گے۔ وہ جو سنار ہوتا ہے یا صراف ہوتا ہے تو اس سے وہ وزن کرائیں گے۔ وزن کرانے کے بعد موجودہ قیمت کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ آپ سابقہ دور میں پیچھے دور میں چلے جائیں جس وقت سونا کچھ 300-400 روپے تولہ ہوتا تھا، موجودہ تولے کے حساب سے آپ اس کی قیمت لگائیں گے، یعنی 7.5 تولے سونا کی جو قیمت مقرر کی دی جائے گی اسی میں سے اس کو پھر آپ اس کا 40واں حصہ نکال کر آپ غریب مستحقین کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چاندی کا بھی ہو، اگر جس کے پاس 7.5 تولے چاندی یا اس سے زائد کوئی مال آپ کے پاس مال ہے تو پھر اسی کا وزن کرا کر اس کی قیمت ڈلوا کر اس کا بھی 40واں حصہ پھر زکوٰۃ نکال کر آپ مستحقین زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ، اور ایک جس کے پاس ایک نہری زمین ہے، یعنی جہاں آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ زمیندار ہیں، زمیندار سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ کی کافی ایکڑ زمینیں ہیں، جس کے پاس بھی نہری زمین ہے تو اس نہری زمین پر اس کی جو فصل کی کاشت ہوگی اس کا 20واں حصہ کی نکال کر آپ اس پر زکوٰۃ کی اس کی جو قیمت لگائیں گے اس کا 20واں حصہ نکال کر آپ مستحقین زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اور اسی طرح بارانی زمین جہاں بارش برستی ہے تو پھر کھیتی باڑی ہوتی ہے یا فصل اگتی ہے تو اس پر یہ حکم ہے کہ اس کا 10واں حصہ، نہری پر 20واں حصہ اور بارانی پر 10واں۔ اسی طرح اگر کسی ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں، اب اگر جس کے پاس اپنی استطاعت کے سے زیادہ، یعنی مال اور دولت یا رہنے سہنے کی جگہ سے زیادہ آپ کے پاس ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مطلب کسی کے پاس 3 مکان ہیں، 4 مکان ہیں، کسی کے پاس زیادہ کچھ ہے تو اس پر بھی آپ کی زکوٰۃ نافذ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہے، خاص کر دیہاتوں میں رہنے والوں کے لیے خصوصی طور پر کہا کہ بھیڑیں ہوتی ہیں یا بکریاں ہوتی ہیں یا گائے ہوتی ہیں یا اونٹ ہوتے ہیں تو ان پر بھی وہ حساب ہوتا ہے۔ تو وہ آپ یہ تمام تفصیلات فقہ کی کتاب میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو ان پھر بڑھایا گیا کہ یہ ہیں وہ بنیادی باتیں جن سے مختلف اسلامی مذاہب کے ائمہ نے زکوٰۃ کے مختلف مسائل نکالے ہیں، اور آپ پھر جس ائمہ اربعہ کو آپ امام مالک کو امام درست مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو درست مانتے ہیں، امام شافعی کو درست مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو، جہاں بھی اس نے بھی اپنے زکوٰۃ کے جو مسائل نکالے ہیں آپ ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب ہے زکوٰۃ کے مقاصد، یعنی مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام بنیادی طور پر اس اصول پر قائم ہوا ہے کہ دراصل ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے، اس نے بندوں کو حق ملکیت انسان کی تکریم اور اس پر اعتماد کے لیے دیا ہے۔ ملکیت کی لذت بھی انسان کے اندر فطری طور پر رکھی گئی ہے، اور اس کرۂ ارض پر انسان کی ترقی میں اس فطرت جبلت کا بڑا ہاتھ ہے۔ البتہ اس کے غلط استعمال سے روکنے کے لیے اسلام نے ملکیت کو امانت بلکہ اللہ پاک کی امانت قرار دیا ہے، اور اسی لیے انفاق کے احکام دے کر بندوں کی تربیت اور آزمائش کا بندوبست یکجا کر دیا ہے۔ اگر نماز براہ راست اللہ کے ساتھ
رابطے کی صورت ہے، تو زکوٰۃ بھی براہ راست اللہ کے غریب اور مستحق بندوں کے ساتھ رابطے کو لازمی قرار دیتی ہے۔ اسلامی حکومت بھی اموال ظاہرہ، جسے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرتی ہے، اور اموال باطنہ، وہ مال جس کا مالک کو علم ہے دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتے، مثلا زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ خود مستحقوں تک پہنچانا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کا اصل مقصد مخلوق کو نفع پہنچانا ہے، اور یہ کام بندوں سے براہ راست رابطے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر زکوٰۃ اور دوسرے صدقات اسی اصول اور جذبے سے ادا کیے جائیں تو پھر معاشرے میں گداگر کوئی نہ رہے گا، بلکہ نظام زکوٰۃ کا مقصد ہی گداگری کو روکنا ہے۔ یہ جو فقیر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اصل کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو روکنا ہے۔ اور جب ہر زکوٰۃ دینے والا خود اللہ پاک ان بندوں سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوگا، جب سوال کرنے والے مستحقین کو خود تلاش کیا جائے گا، تو گداگری اور خصوصاً پیشہ ورانہ گداگری کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ اور صدقات کو الٹا گداگری کے فروغ کا سبب بنا دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے پیشہ ور شخصوں یا اداروں یا انجمنوں یا جماعتوں کو زکوٰۃ دینے میں سہولت سمجھی ہے، اور مستحق کی تلاش ایک مشکل کام نظر آیا ہے، یا پھر غریب عزت نفس رکھنے والے محتاج سے براہ راست رابطے کو شاید اپنی وجاہت اور وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اصل آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ زکوٰۃ کا مستحق وہ شخص ہے جو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن مفلس ہے، تو ہم اس تک نہیں پہنچتے۔ ہم بھی بس وہ زکوٰۃ کو ثواب سمجھ کر اس فریضہ کو ٹالنے کے انداز میں ادا کرتے ہیں، یعنی کہ راستے میں فقیر مل کے ہمارے زکوٰۃ دے دی، تو یہ زکوٰۃ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہمیشہ مستحق، آپ اس بندے کو باقاعدہ تلاش کریں، کوشش کریں کہ میری زکوٰۃ مستحق بندے تک پہنچے۔ ایک ایسا شخص ہے جو سفید پوش ہے، جو بظاہر دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے اس کے گھر کی خبر لی ہے کہ کیا وہ اس کے گھر میں روٹی ہے، کیا اس کے گھر میں کھانا پکتا ہے، کیا اس کے بچے بھوکے تو نہیں ہیں، کیا ان کے بچوں کے پاس اسکول کے کپڑے ہیں، کیا ان کے پاس اسکول کی فیس ہے؟ یہ چیز ہے، اسی مد میں آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کو اجر ثواب ڈبل ملے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کا طریقہ کار۔ ہم نے ہر ایک چیز اپنی سہولت کے لیے، ہر کام، دین کے کام کو بھی اپنی سہولت سمجھ کر ہم اس کو پر فارغ کر دیتے، بس جی راہ گزرتے فقیر گزرتے میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں، اصل زکوٰۃ آپ خود ایسا، یہ آپ کے مال کی برکت ہونے کی دلیل ہے، تو آپ اپنے مال کو برکت کے لیے تھوڑی سی سٹرگل بھی تو کریں نا، کوشش بھی تو کریں نا، کہ بغیر ہاتھ پاؤں پھیلائے آپ بیٹھیں گے۔ اب ایک انسان رہ کہتے میں بیٹھ کر بیٹھو نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، نماز کے لیے آپ مومنٹ کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے لیے بھی آپ کو مومنٹ کرنا پڑے گی۔ عام لوگ زکوٰۃ کو ایک ٹیکس کہہ دیتے ہیں، یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں، عبادت ہے۔ سرکاری ٹیکس تو ایک طرح کا مجرمانہ سمجھ کر بامر مجبوری ادا کیا جاتا ہے، یعنی جو آپ بعض لوگ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس ہے، لیکن آپ جو سرکاری ٹیکس دیتے ہیں تو وہ تو ایک حکومت آپ سے جرمانے کے طور پر وصول کرتی ہے، اور زکوٰۃ میں تو الٹا یہ خوف رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ الہی میں قبول ہی نہ ہو۔ زکوٰۃ اور حکومت کے ٹیکسوں میں بنیادی فرق ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے بالکل ضد ہے۔ زکوٰۃ امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے، اور ٹیکس جو ہے ہم جیسے غریبوں سے لے کر امیروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے تو اخذ من اغنیاہم وترد الی فقرائہم، ان مسلمانوں کے امیروں سے کی جاتی ہے اور ان مسلمانوں کے امیروں سے لی جاتی ہے، اور ان کے فقراء غریبوں کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا بھر کی حکومتوں کے ٹیکس عموماً غریبوں سے لیے اور امیروں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ براہ راست یا بالواسطہ ٹیکس کا بوجھ غریب پر پڑتا ہے، مگر براہ راست یا بالواسطہ اس کا زیادہ حصہ حکومت کے بڑوں کے کام آتا ہے۔ زکوٰۃ اور سود کو کہتے ہیں ربا۔
ربا عربی لفظ ہے، اس کا اردو ہے سود۔ زکوٰۃ اور سود ایک دوسرے کے یکسر مخالف نظام، بلکہ دو باہم متضاد ذہنیتوں کا مظہر ہیں۔ سودی نظام عصر حاضر کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ اسلام نے اس لیے سود کو قطعاً حرام اور زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے کہ سود سے محنت یعنی لیبر اور خطرے رزق کے بغیر زیادہ سے زیادہ دولت اپنی تجوریوں میں بھرنے کا جنون پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس زکوٰۃ خطرات اور مشکلات کا مقابلہ کر کے سخت محنت سے کمائے ہوئے پیسے میں بھی دوسروں کو حصہ دار بنانے کا ایک نظام ہے، اور یہ صرف لینے میں ہی مسرت حاصل کرتا ہے، دوسرا دینے کی لذت سے آشنا ہوتا ہے۔ آج کل معیشت اور اقتصادی اصطلاحوں میں بات کرنا وقت کی ضرورت بن گیا ہے۔ نظام معیشت کے لیے گردش، سرکولیشن آف ویلتھ کو آب حیات سمجھا جانے لگا ہے۔ اسلام نے اپنے بہت سے احکام کے ذریعے سے اس گردش زر کا انتظام کیا ہے، اور زکوٰۃ ان میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ دولت کو منجمد رکھنے کے بجائے سرمایہ کاری کی ترغیب دیتی ہے۔ جو مال ایک سال تک زائد ضرورت پڑا رہے اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کی ایک اور یہ مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ سال کے آخر میں دی جاتی ہے۔ جب سال کا آخر آ جاتا ہے تو آپ اس کے اپنے باغ پر جتنا مال ہوگا، جس طرح میں نے بتایا ہے طریقہ، اس کی زکوٰۃ نکال کر آپ دے سکتے ہیں۔ اور ہر صاحب استطاعت، ہر مرد و عاقل، بالغ اور مسلم پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور یہ بھی خیال ہے کہ زکوٰۃ آدمی کے مال میں کم از کم لینے کے اصول پر فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ نفس صدقات اسلامی تعلیمات کا ایک نمایاں باب ہے۔ سب سے بڑھ کر قرآن کریم نے یہ معیار دیا ہے کہ ضرورت سے زائد سب محتاجوں پر خرچ کر دو، اور ضرورت سے زائد کا تعین کون کون کرے گا؟ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے اثر اثرات ظاہر ہونے کا مقام یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین اور ان میں سے خصوصاً حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے اس کی عملی مثالیں قائم کر دی گئیں کہ حکمران ہوتے بھی خود اپنی خوراک، لباس اور مکان وغیرہ کا معیار زندگی اس سے اونچا نہیں ہونے دیا جو وہ اپنی رعیت کے افراد کو کم از کم دے سکتے تھے۔ تو یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک تھا زکوٰۃ۔ اب ہم دوسرا ٹاپک پڑھتے ہیں، حج۔ یہ ارکان اسلام کا آخری ٹاپک میں پڑھ رہا ہوں، حج۔ حج کا معنی کیا ہے؟ حج کا معنی ہے قصد کرنا، اور قصد کہتے ہیں ارادے کو۔ یہ اس بات کو سمجھو، یعنی جب آپ قصد کرتے ہیں، کس کا قصد کرتے ہیں، کس کا ارادہ کرتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کی زیارت کا، یہ ہے حج۔ اس کے معنی حج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ 5 وقت نماز، مہینہ بھر کے روزوں اور مال کے 1/40 حصہ کی زکوٰۃ کی طرح حج بیت اللہ بھی اسلام کا رکن اور نہایت اہم اسلامی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت ان اغنیاء اور دولت مند لوگوں پر، اب اس کے لیے کتنی آسان سی بات کی ہے کہ پوری زندگی میں آپ ایک مرتبہ اس فرض کو ادا کر دیں گے، آپ کا حج ہو جاتا ہے پوری زندگی میں، یعنی لڑکپن سے لے کر بڑھاپے تک۔ اور یہ حج جو ہے ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ میں آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں ایک حدیث بتانا بھول گیا تھا کہ جو لوگ اپنے مال اور دولت، جواہرات، ہیرے رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کے مال کو پگھلایا جائے گا، اور پھر ان سے ان کی سیخوں کو تپایا جائے گا، اور ان تپتے ہوئے سیخوں کو ان کی پیٹھ پر داغا جائے گا۔ اسی طرح حج کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مال اور دولت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ حج پر نہیں جاتے ہیں تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پھر ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں کہ وہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ حج کی فرضیت قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نہایت تاکید سے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنَ الْاِسْتِطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اور لوگوں کے ذمہ ہے اللہ کے لیے اس مکان خانہ کعبہ کا حج، یعنی اس شخص کے ذمہ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ جو کوئی حج کی فرضیت سے انکار کرے تو اپنا نقصان آپ کرے گا، اور اللہ پاک سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھو اللہ پاک ایسی شان اور ذات والا ہے، اس کو آپ سے کوئی سروکار نہیں، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اور بلا شرکت غیر ہے۔ اللہ پاک اگر آپ کریں گے تو اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا، اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہوگا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ اور یہ حج، یہ آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں، اور اس میں بھی اللہ پاک نے آسانیاں رکھی ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے آسانی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، سفر میں ہے، تو اس کے لیے نماز میں چھوٹ رکھی گئی ہے، روزوں میں بھی اسی طرح رکھا گیا ہے، اور زکوٰۃ میں صرف ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو صاحب استطاعت ہوں، مال و دولت رکھنے والے ہوں، عورت ہوں، مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ اور اس طرح حج میں بھی ایک اہم سہولت یہ رکھی گئی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، اگر کوئی غریب ہے، مطلب نہیں ادا کر سکتا، یا اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، یا بوجھ اس پر آ جائے، تو حج نہ کہ نیت اگر کر لے گا تو اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے نیت کی ہوئی ہے اور حج نہیں کرتا اور چلا گیا دنیا سے، تو اس کا ثواب برابر ملے گا۔ حج جملہ بدنی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں نماز کی طرح دعا، روزوں کی طرح بھوک پیاس اور نفسانی خواہشوں سے پرہیز، اور زکوٰۃ کی طرح مالی قربانی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے استطاعت رکھنے کے باوجود حج ادا کرنے والوں کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو بھیجوں تاکہ وہ ایسے لوگوں کی تحقیق کریں جن پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتے، کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں یا ان کو قتل کر دوں۔ حج میں دل کی صفائی کا پورا موقع میسر آتا ہے، اور حج کے بعد انسان گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو کر لوٹتے ہیں جیسے اس دن تھا جب کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ جب حجاج کرام عرفہ میں رات گزارتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں اور رات گزارتے ہیں، تو اس وقت اللہ پاک اپنے تمام فرشتوں کو جمع کر کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ پاک، کہ جتنے تمہیں سر نظر آ رہے ہیں تاحد، جتنے ہیں، اس میں غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، کالا بھی ہے، سفید بھی ہے، موٹا بھی ہے، پتلا، جتنے لوگ ہیں، آج گواہ رہو کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں فرشتوں کو گواہی کے لیے کہ آپ گواہ رہو کہ آج میں نے ان کو تمام کو بخش دیا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب حاجی حج کر لیتا ہے تو اس طرح اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اسے آج ہی اس کی ماں سے کی کوکھ سے وہ نکلا ہے۔ جیسے ایک معصوم بچہ جب اس کو ماں جنم دیتی ہے تو بالکل پاک صاف ہوتا ہے، ہر گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح حاجی بھی حج کرنے کے بعد اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب دوبارہ اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، وہی
حرام کمانا، گناہ کرنا، بددیانتی کرنا، زبان درازی کرنا، ستم کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ سارے معاملات جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں، حج کرنے کے بعد دوبارہ کریں تو پھر وہ تمہارا ثواب سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے ضروری احکام کیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ جس نے خلوص سے نیت اور رضائے الہی کی خاطر اللہ کے لیے حج کیا، اس میں فسق اور برائیوں سے بچا رہا، تو وہ ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ولادت کی چنچنا تھا۔ یہ ہے وہ حکم۔ اب حج کے چند ضروری احکام کہ جب آپ حج پر جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری احکام کیا ہے۔ احرام پوشی، احرام اس خاص پوش کا نام ہے، پوشش کا نام ہے جو حدود حرم یا میقات میں داخل ہوتے ہی، یعنی وہ کپڑا جو ہم اپنے جسم پر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا میقات میں داخل ہوتے ہی ہر حاجی و زائر پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ پوش اور کچھ نہیں، صرف سلی ہوئی 2 چادریں ہوتی ہیں۔ اور 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں حاضری یا وقوف مکہ سے مشرق کی جانب 12 میل کے فاصلے پر ایک لمبا چوڑا میدان ہے، اس کا نام عرفات ہے۔ اور اسلام کی ایک پہاڑی بھی اسی میدان سے سطح زمین سے 200 گز بلندی پر واقع ہے۔ اور 9 ذی الحج کو دوپہر سے لے کر آخر وقت عصر تک اس میدان میں مسلمان عالم جمع ہو کر سارا وقت ذکر، اذکار اور توبہ استغفار میں گزارتے ہیں۔ یہی حاضری اعمال حج کی جان ہے۔ طواف زیارت، اور یہ بھی فرض میں، اور ان فرضوں کے علاوہ حج کے اور بھی احکام ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتاب میں آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ اب حج کے فائدے کیا ہیں، یعنی حج ادا کرنے والے کو یا حج کرنے والے کے فائدے کیا ہیں۔ حج کے لیے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب تمام اطراف و ممالک سے مسلمان ایک مرکز میں جمع ہوتے ہیں، ان میں باہمی اتحاد و تعارف پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح آپس میں مل کر مسلمان اپنے تمام اجتماعی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جس پوری کائنات میں مقدس مقامات ہیں کہ زیارت نصیب ہوتی ہے، اور ان مقامات مقدسہ کو دیکھ کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور جناب حضرت نبی اکرم اور صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو صفا مروہ کا مقام ہے، دیکھیں اللہ پاک کتنا انسان کو انعام دیتا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ کا وہ ایک فعل اللہ پاک نے اس قدر مقبول اور معروف کیا ہے کہ قیامت تک اس کو اس کی اس کام کی فضیلت سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ہے صفا مروہ پر دوڑنا۔ جب بھی کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا جاتا ہے تو صفا مروہ پر دوڑنا اس کے لیے لازم ملزوم ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتا، خانہ کعبہ ریت ہی ریت تھی، چاروں طرف ریت تھی، صحرا تھے، کچھ نہیں تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی، کوئی درخت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آ کر وہاں آ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چھوڑنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں تو حضرت ہاجرہ صرف اس سے یہی پوچھتے ہیں کہ ٹھہریے، میں نے آپ سے راستے میں کوئی بات نہیں کی، صرف مجھے اتنا بتاتا جائیے کہ کیا یہ آپ جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنی مرضی سے یا اللہ کی رضامندی سے، کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا آپ کی مرضی ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے خاموشی سے یہ جواب دیا کہ میں اللہ کی مرضی سے۔ تو اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے کہا اب جائیے، اب جب اللہ کی مرضی ہے تو پھر اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے۔ تو حضرت ابراہیم واپس آئے اور حضرت ہاجرہ پوری صحرا میں ایک اکیلی عورت تن تنہا صرف چھوٹے سے معصوم بچے کو آ کر خانہ کعبہ کے ساتھ بالکل لٹا دیتی ہے۔ جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو حضرت ہاجرہ بھاگتی ہے، ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، کہیں کوئی پانی نظر آئے، پانی نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو پہاڑیاں صفا اور مروہ، ان کے درمیان آپس کا فاصلہ 7 کلومیٹر اندازہ ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ وہاں سے لے کر وہاں تک پھر اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی تھی کہ میرا بچہ پڑا ہے، کوئی جانور تو نہیں آ گیا۔
اس طرح اس نے 7 چکر لگائے، بھاگتے 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 بھاگتے، کہیں پانی مل جائے، کہیں پانی مل جائے۔ تو اس کے اسی فعل کو اللہ پاک نے اتنی بلند مرتبہ دیا ہے کہ قیامت تک کے لوگ جب بھی حج عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو اسی صفا مروہ پر 7 چکر لگانا پڑے گا۔ تو جب وہ 7واں چکر ختم ہوا اور آپس پلٹی تو حضرت اسماعیل نے پاؤں، پیاس کی وجہ سے پاؤں رگڑ رہا تھا، تو اس کے رگڑنے کی وجہ سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور پھر حضرت حاجرہ نے پانی کو روکنے کے لیے کہا زم زم رک جا۔ اگر حاجرہ زم زم نہ کہتی تو یہ پوری دنیا سیراب ہو جاتی۔ حضرت حاجرہ نے کہا زم زم، تو وہاں زمزم کا یہ آب زمزم وہ پانی ہے جس کے پینے سے ہزاروں لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہر کام میں خیر اور برکت رکھی ہے۔ آپ حج کے فائدے، پھر حج اسلامی مساوات کا مظہر ہے، اور اس لیے کہ تمام مسلمان ایک سرزمین پر، ایک مکان میں، ایک لباس میں نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ یہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، گورے بھی ہیں اور کالے بھی ہیں، کسی فرد کو دوسرے فرد پر کوئی فضیلت نہیں۔ مسلمان اپنے مال، جائیداد، گھر، اقربا سب کو چھوڑ کر سفر کے تمام مصائب برداشت کرتے صرف اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر مسلمان اپنی محبوب چیزیں قربان کرنے پر تیار ہے۔ پس حج حب ہلائی اور حب نبی کا خاص مظہر ہے۔ آج کل کے حج میں کافی فرق ہے۔ پرانے وقت میں پرانے لوگ حاجی جو جایا کرتے تھے حج پر، تو ان کو بڑا طویل سفر کرنا پڑتا، اور راستے میں کئی مشقت اٹھانی پڑتی تھی، اور جو بیچارے سمندر کے ذریعے بھی، سمندری جہاز کے ذریعے بھی حج پہ جاتے، 7 8 دن لگ جاتے تھے، اور کچھ لوگ پیدل جاتے تھے، تو راستے میں تکلیفیں ہوتی تھیں، بھوک ہوتی تھی۔ پھر یہ ہے آج کا تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، جہاز پر بیٹھو 4 گھنٹوں بعد آپ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک واقعی ان لوگوں کی خدمتیں اور ان لوگوں کی ریاستیں اور ان کی باتیں ہماری عبادتوں سے کافی فرق ہے۔ ہم تو ہر ایک چیز کو اب فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، ہر چیز میں بناوٹ ہے ہمارا حج بھی بناوٹ بن چکا ہے، اور ہم آج صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ وہاں جا کر نہ کوئی ریاضت کرتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، بس تھوڑا فرض ادا کیے، پھر اس کے بعد اپنے مارکیٹوں میں گھومنے لگ گئے، بازاروں میں